سو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور جب ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اس میں بہت اہم دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے جو ہمیں مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت دے ہمیں، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ اہدنا، اہدنا کو ہم نے سمجھنا ہے، یعنی اگر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دے دے۔ اور اس میں ہدایت رشد بھی آتی ہے، یعنی ہمیں پتہ تو چلے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور ہدایت توفیق بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کروا بھی لے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ انفارمیشن پوری نہیں ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ بھی چلے اور ہم اس کے لیے موٹیویٹڈ بھی ہوں کہ ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ تو ایک دن بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایگزیکٹ پن لوکیشن آپ کو مل جاتی ہے، اور اگر آپ غلط سڑک پہ چلے جائیں تو وہ ری روٹ کر کے آپ کو واپس لاتا ہے، کہ میپس آپ کو کہتے ہیں، گوگل میپ آپ کو کہتا ہے واپس آؤ واپس آؤ، اس طرف جانا ہے۔ تو ہم نے ہدایت کس کی مانگنی ہے؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط کہتے ہیں ایسا راستہ جو بہت کھلا ہوتا ہے، بڑا وائڈ ہوتا ہے، نیرو گلی نہیں ہوتی، تنگ گلی نہیں ہوتی، کھلا راستہ۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے امیجن کریں آپ کسی تنگ گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ کو دل میں بھی نا ایک تنگی سی آتی ہے اور ٹینشن سی رہتی ہے، اور کھلی سڑک ہو تو کتنا مزہ آتا ہے نا، لگتا ہے دل بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ایسا راستہ نہیں چاہیے جس میں ہم ٹھیک ہے فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن تنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا دعا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں نا تو آپ ایسی دعائیں کچھ اپنے پاس رکھیں جو آپ نے کنٹینیوسلی مانگنی ہے، اور اس میں آج میں آپ کو یہ دعا دے رہی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگا کریں، بار بار مانگیں، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ کئی دفعہ ہم تھیراپی میں جانا چاہتے ہیں، جائیں نہ جائیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ مجھے تھیراپسٹ چینج کرنا ہے، چینج کریں یا نہ کریں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ مجھے ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ میڈیسن لو، لیکن میڈیسن جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ تو ہر فیصلے کے لیے آپ یہ سوچا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے کہ مجھے صحیح راستہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے yes I am also a psychologist but these days many people don't take counseling seriously, they think it's just talking and wonder why they have to pay for sharing their story۔ ہاں جی، لوگ مجھے میرے سامنے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ جو میں نے ٹاکنگ تھیراپی کرائی تھی، مطلب یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں، دوسرا انسان بیٹھ کے بات سن رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایسے نہیں ہوتا، دس از اے ہول سائنس جس کے مطابق پوری اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ کرائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ کن لوگوں کا؟ بس اتنی کلیئرٹی ہمیں ضرور ہو، جس پہ تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان کا جس پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا تو کہا جاتا تھا راستہ ان کا جس پہ تو نے نام ہوا، یعنی مسلمان، یہود اور نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے۔ لیکن اصل چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ انعام کس پہ ہوا؟ جو انہوں نے اللہ کی بات مانی۔ اور غضب کس پہ ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ غضب کب ہوتا ہے؟ غضب تب ہوتا ہے جب کسی کو بات پتہ ہو اور وہ فالو نہیں کرتا، جو کہ یہود نے کیا تھا۔ اور ضالین، گمراہ کون ہوئے تھے؟ جو کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں آئی کین ڈیل ود اٹ مائی سیلف، میں خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ اپنے لیے بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی جب ہمیں کوئی چیلنج آتا ہے نا، پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی ایشو میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں کون سا راستہ چاہیے، کون سی صراط چاہیے؟ انعمت علیہم۔ ہم یہ دیکھیں کہ مجھ سے کون کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، ایک چیک لسٹ بنائیں اپنے لیے، اور کون سے کام ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس کے مطابق میں کام کر رہی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں، کوچ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، وہ بھی آپ کو پرنسپل طریقے بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ اپنی روٹینز ٹھیک کریں۔ ہمارا دین یہی سکھا رہا ہے، سنت پہ چلنا ہمارا دین جو ہے سکھاتا ہے کہ اپنی روٹینز ٹھیک کریں۔ اچھا، جب ہم اوور تھنکنگ پیٹرنز کی بات کرتے ہیں کسی بھی جگہ کاؤنسلنگ میں، تو ہمیں سے بتایا جاتا ہے کہ اپنی سوچوں کو تھاٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری تھاٹ مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو سٹرکچر کر لیا، اب مجھے یہ دعا پڑھنی ہے، پھر مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر مجھے ایسے معاف کرنا ہے، پھر مجھے اس چیز کو لیٹ گو کرنا ہے،
وہ تھاٹ مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، ان پہ اللہ کا نام ہوا کہ انہوں نے اپنے چیلنجز کو کیسے مینج کیا. میرے سامنے رول ماڈلز کیسے آتے ہیں. قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قوم کا تاریخ میں سے واقعہ بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اچھا جی یہ پیغمبر آئے، انہوں نے اس طرح محنت کی اور ان کی قوم نے یہ کیا، لیکن پھر فتح کس کی ہوئی، کامیابی کس کو حاصل ہوئی. تو یہ جب پوری بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ان کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت سی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میری زندگی میں بھی جب کوئی برے وقت آ رہے ہیں اور میرے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو ان کو مینج کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اور پھر کیا، غیر المغضوب علیہم، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے اور پھر بھی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کیٹیگری میں جب ہم مینٹلی بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو ہم جب اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد اور زیادہ پل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مثلاً جی کوئی ڈپریسڈ انسان ہے اور اسے نماز نہیں پڑھی جا رہی اور وہ کہتا ہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھ رہا تو میرے ساتھ بہت اب کیا ہوگا، اب میرے سے کی نہیں جا رہا، میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایسے لگے نا کہ کوئی فرض عبادت ہے اور وہ ہم سے کی نہیں جا رہی، تو ہم نے ڈوبنا نہیں ہوتا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے استغفار کی کثرت شروع کر دینی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا راستہ ایسا ڈھونڈنا ہے جس سے میں اپنے فرائض جو ہیں ان کو پورا کروں. جیسے فار ایگزامپل کوئی کمپنی ایسی ڈھونڈنی ہے جن کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں، یا یہ کہ میں نے اپنے لیے کوئی سٹیپس لکھنے ہیں، اپنے کو ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے شروع کر دینے ہیں جو مجھے میری فرض عبادات کی طرف لے کر جائیں. کیونکہ اس طرح تو اللہ کا غضب مجھ پہ آنا شروع ہو جائے گا. یعنی پہلے میرا چیلنج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سپیس دی، میں نے اس سپیس میں صحیح کام پھر بھی نہیں کیے، میں نہیں کر پا رہا تھا، مجھ سے مینج نہیں ہو رہے تھے، میری سٹرگلز بڑھتی جا رہی تھیں. تو اب کیا آگے ہوگا؟ تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں ان پوائنٹس کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور اسی طرح گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون، میں خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. اور ان کا سیلف ہارم بڑھ رہا ہے، سوسائڈل تھاٹس بڑھ رہی ہیں اور وہ خاندانوں میں، گھروں میں تباہیاں مچا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ والے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہم مطلب سوچ سمجھ کے اپنے لیے فیصلے کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غضب والا میں ابھی پڑھ رہی تھی، غیر المغضوب علیہم، تو مجھے اس طرح کے کلائنٹس یاد آئے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سیشن لیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے کچھ پوائنٹرز بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں نا جب میں یہ سارے کام کر لوں گی نا پھر آپ کے پاس آؤں گی. 6 مہینے بعد میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مجھ سے تو ایک بھی چیز نہیں ہوئی. حالانکہ میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں، آپ مجھ سے نا ویکلی سیشن لے لیں، آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن وہ نہیں آتے ہیں. اچھا، اور جو لوگ ویکلی آتے ہیں نا تو ان کے اوپر ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہائی مجھے دوبارہ سیشن کے لیے جانا ہے. جب میں نے جانا ہے نا تو انہوں نے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہوئے لوگوں کو ایک یہ بھی چیلنج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانس میں فی کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ آتے رہیں. آپ کا آنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے لگاتار تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نا کیجول ہو جائیں گے. ایک حدیث آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گی جو بہت ہی مجھے پاورفل لگتی ہے جب بھی ہم سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بندگی بیان کی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے. سبحان اللہ. دیکھیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے
مانگ رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں غور و فکر بہت زیادہ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، تو اس کا دم بھی کرنا چاہیے. تو آپ کو جب بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہو، بہت پریشانی ہو رہی ہو، آپ سے اپنا آپ مینج نہ ہو رہا ہو، آپ نوٹس کریں گے ایسی کسی بھی موقع پہ اکثر جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، تو ہمارا تھراپسٹ بھی جواب نہیں دے پا رہے ہوتے، ہمیں سیشن بھی نہیں مل رہا ہوتا، ہم ان چیزوں سے بھی پریشان ہوتے ہیں. سورہ الفاتحہ پڑھا کریں، بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے، دم کریں اپنے آپ کو سورہ الفاتحہ کا. اس لیے کہ بہت سارے جو ہمارے نفسیاتی مسئلے ہیں نا، ان میں فیئرز ہیں، ان میں شیم ہے، ان میں سیلف بلیم ہے، بڑے ہارش قسم کا ہمارا انر ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم رحمان اور رحیم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اتنا مہربان ہے، تو پھر ہم بھی اپنے یہ انٹرنل نیریٹو کو چینج کرنے کی طرف آتے ہیں. ہم بیسیکلی سورہ الفاتحہ کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفاسیر بھی سنیں اور تفسیر سے پڑھیں بھی، تو ہم اپنے دماغ کو ٹرین کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے ہر چیز کی، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کمپیشن بھی ہے. اور بار بار سوچنا ہے اپنے کسی بھی چیلنج کے ساتھ کہ میرے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ کی کیا امیج ہے اور میں اپنے رب کو کیسے دیکھتی ہوں. کیونکہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا میری مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہونا چاہیے. یعنی مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کر آنا ہے، شکر گزاری لے کر آنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ بتاتا ہے ہر چیز ایک پروسیس ہے. یہ کوئی سوئچ نہیں ہے کہ میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہو جائے گی، میرا مسئلہ جلدی سے حل ہو جائے گا، کوئی انسان مجھے فوراً کوئی چیز دے دے گا. ایسے نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نشو و نما کرنے والا ہے اور وہ پالنے والا ہے، تو وہ پروسیس ہوتا ہے، کوئی انسٹنٹلی ہر چیز پرفیکشن سے نہیں ہو جاتی. کیونکہ ہم اپنے آپ کو بار بار ایسی باتوں میں بتاتے ہیں نا کہ میرا مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا، میری چیزیں بھی نہیں ٹھیک ہوں گی، یہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا، یہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے. تو الحم جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ابن القیم ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بندوں کو نعمتوں پر غور کرنے کی عادت لے کر آتا ہے. تو جب بھی ہم ٹرامیٹائزڈ ہوں، ہم بہت پریشان ہوں، اس وقت ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں ایموشنل سیفٹی چاہیے ہوتی ہے، اس وقت ہمیں ایک سیکیور اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور وہ اس صورت میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو وہ آپ کو خود بخود فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے جیسے ہم سوال اپنے آپ سے کرنا شروع کرتے ہیں، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، مجھے اللہ کا جسٹس نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو وہاں پہ مالک یوم الدین کو فٹ ان کریں. اور اس سے یہ جو ہماری ریونج فینٹیسیز ہوتی ہیں نا کہ میں کسی سے بدلہ لے لوں، وہ ٹھیک ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. جو ہمارا ایسا غصہ ہوتا ہے نا جس میں ہمیں بہت ہیلپ لیسنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، مجھے غصہ بھی آ رہا ہے لیکن میں غصہ نکال بھی نہیں سکتی، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں سے بھی آپ اپنے جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو کہہ دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اس آیت کو بھی بار 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 دہرا سکتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو. اس سے نا آپ کی شخصیت کے اندر بیلنس آنا شروع ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اور دیکھیں اللہ کا بندہ بننے میں نا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پیسیو ہو جائیں، ہمارا بڑا ایکٹیو رول ہو جاتا ہے. بہت ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہیں، ریلیشن شپس کو کیسے نبھانا ہے اور کن ایکٹیویٹیز میں کس طریقے سے میں نے رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو. یعنی یہ جہاں کہ نا عاجز نہ بنو کا مطلب ہے ہیلپ لیسنس میں نہ جاؤ. اللہ سے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ نے جو جو طریقے بتائے ہیں، جو جو کام بتائے ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی سٹرگل جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو ہمیشہ کنفیوز رکھتی ہیں. اس میں ڈیسیژن پیرالسس بہت ہوتا ہے کہ مجھ سے فیصلے نہیں کیے جا رہے. آپ ینگ ہیں تو آئیڈینٹی کرائسس بہت ہوتا ہے. آئیڈینٹی کرائسس آج کل ہر عمر میں بھی شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے اپنے رول کو ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر ان لا، ایز اے بہو کیسے نبھانا ہے، کیا کام مجھے کرنا ہے. اور جب آپ بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کو وہ رولز نبھانے آتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے میں نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، میں نے پیپل پلیزر نہیں بننا، میں نے لوگوں کے بتائے ہوئے طور طریقے جو ہیں ان کو نہیں اختیار کرنا. پھر یہ کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، کبھی کبھی آپ رانگ ایگزٹ لے لیں گے،
کوئی بات نہیں، گھوم پھر کے پھر واپس آ جائیں اپنی موٹر وے پہ اور اس راستے پہ آ جائیں. تو آئسولیشن جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ ڈپریس کر دیتی ہے. لیکن جب ہم سیکھتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے پازیٹیو لوگ ہوں انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے رہیں، اور ہم اس طرح کے کوئی بھی فیصلے نہ کریں جو ہمیں مزید کنفیوز کر دیں کہ اللہ کا غضب ہم پہ ہو، یا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم کہیں میں خود سے سارا کام جو ہے وہ کر سکتی ہوں. تو ہم کیا کریں؟ اب آپ دم ضرور کیا کریں سورہ الفاتحہ کا، اس کو آرام سے پڑھا، اس کو سمجھ کے پڑھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ لے کے اس پہ پھونک ماری، اپنے پوری باڈی کے اوپر آپ اس کو لگائیں. تو سورہ الفاتحہ جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی یہ جو کیٹاسٹروفک تھنکنگ ہوتی ہے نا، اس کو کم کرتی ہے. جو ہم ہر چیز پہ ایک دماغی طور پہ ہنگامہ بناتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. اچھا کبھی کبھی بہت بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم ایمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اپنی صحیح جگہ پہ لانا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں یہ صورت یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اللہ سے مدد لے لینی چاہیے، اور لوگوں سے بھی مدد لے لینی چاہیے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور شکر گزاری اپنے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لانی چاہیے. ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ الفاتحہ دلوں کی دوا ہے. اگر بندہ یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس میں شفا رکھ دیتا ہے. تو یقین جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور آپ دیکھیں کہ نماز میں آپ کتنی دفعہ اس کو پڑھ رہے ہیں. اسی لیے اس کو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے کمپلسری کیا گیا ہے کہ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری نمازیں اوور آل لائف میں کیسی ہیں، رٹے والی ہیں، ایبسنٹ مائنڈڈ ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر ہیں. لیکن اگر ہم کانشیسلی نماز کی ہر رکعت میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، کبھی آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ غور کر رہے ہیں، کبھی صراط الذین انعمت علیہم پہ غور کر رہے ہیں، کبھی آپ رب العالمین پہ کر رہے ہیں، کبھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کر رہے ہیں، یعنی کسی نہ کسی پہ آپ فوکس کر رہے ہیں. جو بھی آپ کے دل کی کیفیت ہے، جو بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ نماز سے جب باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کا پورا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ری فریمڈ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس صورت کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں اور صحیح طرح سے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. میم، ہاؤ ڈو وی ری ڈائریکٹ آور مائنڈ سیٹ ٹو اللہ اینڈ واٹس امپورٹنٹ انسٹیڈ آف دنیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، ہم نے نا دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک؟ صرف آپ اتنا فارمولا سمجھ لیں، آپ نے دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کے جو کام کرنے ہیں اس میں صرف آپ نے ایک سکینر لگا لینا ہے دین کا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. مثلاً اگر آپ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو اعتدال میں کریں، دعا پڑھتے ہوئے جائیں، اور بہت زیادہ اسراف نہ کریں. وہاں پہ جو آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے، اور بس. تو یہ بھی آپ کی عبادت لکھ دی جائے گی. اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں. اسی طرح اسراف نہ کریں، کھانے پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کریں. تو یہ کھانا بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. اور یہ سب چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی معرفت آپ کو قرآن سے حاصل ہوتی ہے تو آپ کا نا یہ سسٹم انٹیگریٹڈ ہو جاتا ہے، آپ کو بہت آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں تو ادروائز ہم دنیا میں رہتے ہوئے کیا کریں، سوئچ آن آف کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم پکے مسلمان بن رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کچھ چھوڑ کے وہ اپنے مطابق جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سسٹم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم صحیح طرح سے اپنے فیصلے کریں. اوکے، ایک اور سوال آ رہا ہے، ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف کام وین یو آر ان اسٹیٹ آف مائنڈ دیٹ یو آر اسکیئرڈ آف دا فیوچر؟ اس پہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا، فی الحال تو میں آپ کو اسی صورت میں سے جو آنسرز ہیں وہ بتاؤں گی. ٹھیک، پہلی بات تو آپ نے یہ لکھنی ہوتی ہے کہ میرا اسکیئر کس چیز کا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. لکھ لیں اس کو، ایگزیکٹلی لکھیں کہ مجھے فیوچر کی کیا وری ہو رہی ہے. اس میں دو طرح کی آپ کی وریز ہو سکتی ہیں نا. ایک وری آپ کی وہ ہو سکتی ہے جو فیکچول ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے بھی یہ معاملات خراب ہوں گے. اور ایک ہوتی ہے فیبریکیٹڈ، جو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کہانیاں اور ڈرامے لکھتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ لکھیں گے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ فیکچول سٹوری ہے یا فیبریکیٹڈ سٹوری ہے. اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اچھا جی یہ تو فیکچول سٹوری تھی جو کہ میرا دماغ جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا، تو پھر آپ نے سمپلی اس میں یہ کرنا ہوتا ہے، جو مومنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں آپ صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیں.
تو وہ جب وقت آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملات غلط ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ آلریڈی صحیح فیصلوں کی طرف اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم سورہ الفاتحہ سے دیکھیں تو دیکھیں رب ماننا اللہ تعالیٰ کو ہمیں فیوچر کے فیئر سے نکالتا ہے، کہ کرنا تو سب کچھ اللہ نے ہے، رب نے ہے، وہ رب ہے، وہ پلانر ہے. تو میں اس کی پلاننگ کو اس کے اوپر کانفیڈنس بھی رکھوں، پلس میں اس سے دعائیں بہت زیادہ کروں اور اس سے مانگوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر یہ کہ اصل فیصلہ تو کیا ہے، مالک یوم الدین. اگر فیوچر میں فرض کریں کوئی چیز غلط ہو بھی جاتی ہے تو یہ دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے نا، کوئی بات نہیں. میں نے اس وقت اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ پروو کر لیا تو مجھے آخرت میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہم جب اپنے فیئرز کو اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں تو اس سے بھی معاملات ہمارے جو ہوتے ہیں نا بہت بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہے. سم ٹائمز اتنی آزمائش آتی ہے رب کی طرف سے کہ جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں لائف اپنی، ان کی طرح بننے کے دل کرتا ہے. پرپز لیس، ان اٹینٹیو، ڈسٹریکشن، سیلفش. کیونکہ ان کو پھر بھی سب مل رہا ایسے لگ رہا ہے. وی آر سفرنگ ڈوئنگ آور بیسٹ، ریئلی وانٹ اے ڈائریکٹ آنسر ٹو کام اینکشیس مائنڈ. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ایسے ایکچولی ہوتا نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی سوشل میڈیا پکچر ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے. میں آپ کو پرسنل اگزامپل دے سکتی ہوں کہ لٹرلی میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسے ہوا. میں نے جیسے اپنا انسٹا کا اکاؤنٹ کھولا اور کسی کی بڑی مزے کی پکچر لگی ہوئی اور اس کے اندر بہت خوبصورتیاں ڈالی ہوئی کہ میں نے یہ انجوائے کیا اور میں نے یہ کام کیا. تو میں نے سوچا کہ واہ بھئی اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے اور کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے دیکھو میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو تھوڑی دیر بعد انہی کا میسج مجھے آیا، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، میں جو ہوں نا بڑی مشکل میں ہوں. تو میں نے بلکہ پوچھا کہ آپ نے تو ابھی یہ پکچرز ڈالی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو ویسے لوگوں کو سڑانے کے لیے ڈالی ہوئی. تو کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سوشل امیج ایک اور طرح سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ لوگوں کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ہر ایک کی آزمائش کا وقت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں انشاءاللہ ابھی ہم سورہ البقرہ شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سب کی آزمائش ہوگی. اور قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ اس میں آزمائش جو ہے وہ تنگی کے ساتھ بھی ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ بھی ہوگی. تو یہ نہ سوچا کریں کہ صرف آزمائش ہماری ہے، آزمائش سب کی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے. اور ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لوگ اپنی پین اور سفرنگ جو ہے اس میں سے راستے نکال رہے ہوتے ہیں. اصل چیز ہمیں اس وقت یہ سوچنی چاہیے کہ اگر میری زندگی میں کوئی فٹیگ، جیسے آپ نے لکھا کہ مینٹلی آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی کام نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی آزمائش بری لگ رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کرنے والے کام کیا ہے ہم اس پہ فوکس کریں. اور وہیں سے آپ دیکھتے ہیں ہمارا راستہ بھی نکلتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنا انرجی لیول جو ہے نا اس کو پک کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں جی فیل مینٹلی ایگزاسٹیڈ بیکاز مائی مائنڈ نیور ریئلی سوئچز آف ایون ڈیورنگ سلیپ. اٹ فیلس لائک تھاٹس کیپ رننگ لائک اے مووی. ہاؤ کین آئی فائنڈ ریئل مینٹل ریسٹ اینڈ وین آئی اوور تھنک مائی ہیڈ اینڈ نیک فیل ویری ہیوی اینڈ آئی ڈونٹ ایون فیل لائک موونگ. ہاں جی، آپ کا اگر آپ کو مینٹل ایگزاسشن ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، اور اسپیشلی آپ نے جیسے کہا کہ نیند میں بھی نہیں آپ چھوڑ پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ریئلی بادرنگ یو، کوئی چیز آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری سچویشن رکھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انڈیکیٹرز دیے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں اس سچویشن میں کچھ اچھا فیصلہ کرنا چاہیے. تو ہمیں سمجھے کہ کوئی دروازے پہ نا ہمارے پہلے شاید کسی نے ہلکی سی بیل بجائی تھی، لیکن ہم نے اس بیل پہ وہ دروازہ نہیں کھولا، تو اب کوئی دھڑ 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 دروازہ مار رہا ہے یا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ وہ والی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں مینٹل ریسٹ کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جرنلنگ کرنی شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ اپنے اوور تھنکنگ میں سے کوئی بات نکال سکیں کہ ایکچوئل مسئلہ مجھے فیل کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے پھر آپ کسی اچھے کاؤنسلر تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے آپ کوچنگ لے سکتے ہیں. ساتھ استغفار بہت زیادہ پڑھیں.
اور سورہ الفاتحہ میں سے یہ جو آج ہم نے پڑھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، بہت اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھا دے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں سے میں نے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے. یعنی اللہ سے ناراض نہ ہو، بلکہ آپ اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئرٹی سے دکھائیں گے، بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے نا وہ پوری امیج آئے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اچھا جی، یہ سوال کہہ رہی ہیں کہ ڈیسیژن پاور کو کیسے اسٹرانگ کریں، ہاؤ ٹو گیٹ مینٹل کلیئرٹی. یہی ایک تو جرنلنگ کریں. جرنلنگ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ جو بھی ڈیسیژن لینا ہے کہ کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ سورہ الفاتحہ میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ 3 طرح کے فیصلے ہیں نا ہمارے پاس. جیسے آیا کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ کے پاس 3 راستے ہیں فیصلے کرنے کے. پہلا راستہ کیا ہے، آپ وہ فیصلہ کر لیں جو پرنسپلڈ ہے، پرنسپل جو سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے کسی کام کو کرنے کا. دوسرا فیصلہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، آپ وہ کام کر لیں کہ جس میں آپ کر تو لیں گے لیکن کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی جینوئن بات پہ ناراض ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ آپ فیصلہ ہی کچھ نہ کریں، آپ بھٹکتے ہی رہیں. تو یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے. اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ 2-3 پلان لکھ لیتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی. اگر یہ پلان آپ کا اچھا چل رہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر آپ کو لگے کہ پلان صحیح نہیں چل رہا تو پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کچھ اور کر کے دیکھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی فیلئر اگر ہوتا ہے نا، آپ نے ڈیسیژن کیا بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیلئر آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آئندہ یہ کام میں نے اس طریقے سے نہیں کرنا. I've been feeling overwhelmed and struggling with questions about my purpose and identity for so long. How can I find my true purpose? یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. اور ہر نماز میں اچھی طرح فوکس کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد بھی پڑھیں، اور اوور ویلم نہ ہوں. آپ اپنے آپ کو بس بار بار پوچھیں، اور قرآن کی کلاس میں آپ آتے رہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ آپ کا پرپز کیا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. How to do journaling, what should be included in it, and should we do it every day? جرنلنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پین پکڑیں، کاپی پکڑیں اور الگ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی انٹرپشن نہ ہو، اور جو بھی کچھ آپ کے دماغ میں آتا جا رہا ہے آپ اس کو بالکل سٹرکچر نہ کریں، لکھتے جائیں 10 منٹس 15 منٹس کنٹینیوس لکھیں جب تک کہ آپ کی سوچیں ایگزاسٹ ہو جائیں. اب آپ کہیں اب میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتی، اور لگاتار لکھتے جائیں. اور پھر آپ جب 2-4 دن 10 دن لکھیں تو پھر آپ ان کو دوبارہ ریڈ کریں. جب آپ ریڈ کریں گے اس میں آپ کو خود بخود اپنے پیٹرنز نظر آئیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں، اور وہاں سے آپ پھر اپنے لیے یعنی کچھ راستہ نکالتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.